بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں نبی احمد انصاری، آپ کا چھوٹا دینی بھائی۔ سامعین، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں علماء سو بہت ہیں، اور علماء سو ہمیشہ عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سامعین، لیکن ان کی سازش ناکام ہوتی رہتی ہے۔ ان کو ایکسپوز کرنے والا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی نہ کوئی ان کو ایکسپوز کرتا رہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ جلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک صوفی مولوی، ایک جاہل مولوی، ایک بدعقیدہ مولوی امین القادری پادری کی ویڈیو ہمارے پاس پہنچی ہے سامعین۔ رمضان کے آخری عشرے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پہلے اس کی ویڈیو آپ کے سامنے روبرو کراؤں۔ پہلے آپ اس کی ویڈیو۔ حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اور بڑا خوش تھا، تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے، کتنا سج دھج کے ہے اور کتنا خوش ہے، کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کون تھا؟ عید کا چاند تھا، اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا، حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے؟ بات پیش کرتا ہوں۔ ہاں تو سامعین، سنا آپ نے، یہ ہے امین القادری پادری مولوی۔ یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ ایک نوجوان شخص آیا اور غوث پاک یعنی شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمہ اللہ کو یہ غوث پاک کہہ رہا ہے، جبکہ غوث صرف اللہ ہے، انسانوں کی مشکل کشا، حاجت روا، انسانوں کو مصیبت میں ڈالنے والا، انسانوں کو مصیبت سے نکالنے والا، انسانوں کو شفا دینے والا، انسان کو بیماری دینے والا، سب ہر چیز کا مالک اللہ کے سوا غوث کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ مولوی، جاہل مولوی شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث کہتا ہے، غوث پاک کہتا ہے، جبکہ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی یہ اٹھا کر دیکھ لے، کہیں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے اور یہ حکم ہی نہیں دیا ہے کہ مجھے تم لوگ غوث کہو۔ خیر، یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ غوث پاک کے پاس ایک نوجوان آیا، بہت ہی سجا دھجا تھا، بہت ہی ہینڈسم اسمارٹ تھا، یعنی وہ آیا اور ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ غوث پاک یہ کون تھے؟ تو غوث پاک نے کہا کہ یہ عید کا چاند تھا، مجھ سے اجازت لینے آیا تھا کہ میں 29 کو نکلوں یا 30 کو نکلوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بتائیے، یہ امین القادری مولوی اس طریقے سے جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ عید کا چاند جو تھا غوث پاک کے پاس آیا اور کہہ رہا ہے کہ اے غوث پاک آپ اجازت دیجئے 29 تاریخ کو نکلوں یا 30 کو نکلوں۔ سامعین، آئیے اس تعلق سے میں آپ کو حدیث پیش کیے دیتا ہوں، اور میں اس حدیث سے ثابت کر دوں گا کہ امین القادری یہ بدعتی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بھی ہے۔ تو چلیے میں آپ کو پہلے آپ جیسا کہ اسکرین پر حدیث دیکھ رہے ہیں، حدیث ہے ابو داؤد کی، اور حدیث کا نمبر ہے 2339۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ آئیے میں حدیث کا مفہوم آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں۔ رمضان کے آخری دن لوگوں میں چاند کی روایت پر اختلاف ہو گیا، یعنی کہ کوئی کہہ رہا تھا چاند نظر آ گیا، کوئی کہہ رہا تھا نہیں دکھا ہے، خیر اختلاف ہو گیا۔ دو اعرابی آئے، یعنی اعرابی دیہات کے رہنے والے لوگ آئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر گواہی دی کہ انہوں نے کل شام میں چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو افطار کرنے اور عید گاہ چلنے کا حکم دیا۔ سامعین، یہ حدیث ہے ابو داؤد کی، اور حدیث کا نمبر ہے 2339، 2339۔
सामाइन इस हदीस से पता चलता है कि सहाबा इकराम के अंदर लोगों के अंदर इख्तिलाफ हो गया, लेकिन चांद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बताने नहीं आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं 29 को ही निकला हूं या 30 को निकला हूं, यानी आपको बताने भी नहीं आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 लोग बताने आए तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि वो रोजा इफ्तार करें और ईदगाह चलेंगे सुबह। ठीक है, तो इस रिवायत से मालूम होता है कि जो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चांद नहीं आया वो गौस पाक के पास कैसे आ गया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास कैसे आ गया। इन्होंने अपने बाबाओं को, अपने पीरों को, अपने मुरीदों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊपर बढ़ा दिया है। अब आइए आपके सामने दूसरी रिवायत में पेश करता हूँ। दूसरी रिवायत आपको मिलेगी, ये भी अबू दाऊद की हदीस है और इसका हदीस का नंबर है जो 2342। ये है कि लोगों ने चांद देखने की कोशिश की लेकिन उन्हें नजर ना आया, चांद नजर नहीं आया, और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि मैंने उसे देखा है। चुनाचे आपने खुद भी रोजा रखा और लोगों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। सामाइन आप ये हदीस देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है और हदीस का नंबर तो खैर आप देख ही चुके हैं, हदीस भी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, मैंने इसलिए हदीस लगा दिया हूँ। सामाइन इस हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांद इजाजत लेने नहीं आया। ये झूठा किस्सा बता रहा है अमीनुल कादरी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम था, जो मर्तबा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को भी इन्होंने नहीं समझा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकाम को भी इन्होंने नहीं समझा। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अपने पीरों के, बुजुर्गों के, पीरों के, फकीरों के मर्तबे को बढ़ा दिया है। और अगर कोई जमात पीरों से, वलियों से, अगर किसी ने किसी की शान में गुलू नहीं किया, सबको अपने मकाम पर रखा है और सबसे अव्वल मकाम अगर दिया अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत अहले हदीस अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हैं उसी तरह जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करने का हुक्म दिया है। और हम तमाम औलिया से, तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं लेकिन किसी के शान में गुलू नहीं करते हैं। तो सामाइन आपको पता चल गया होगा कि अमीनुल कादरी मौलवी झूठा है, मक्कार है। आप इन जैसे मौलवियों से बचें और अपने ईमान को ज़ाया ना करें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाइन अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी वीडियो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।